کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسمان دا کون کرے انکار رب تو مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے کئی ساری عمر نمی تھی کئی ساری عمر نمی تھی کئی لب دے پھرن مسیحی شوق ازانا دا انج گل نہیں بننی تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو کئی لب دے پھرن مسیحی شوق ازانا دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا تو مالک اللہ کلا تو مالک اللہ کلا زمین آسمان دا کون کرے انکار رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں جیڑا تیرا شکر گزار نہیں رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تو صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 91.
قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ اس تو پہلے یہودیاں دا دنیا دے مقاصد اور دنیا دے مقاصد کی خاطر حسد دا شکار ہو کے ضد دا شکار ہو کے انہوں دا کفر ان دا ارتکاب کرنا اس بات دا تذکرہ اور اس مقام تے اللہ ذوالجلال نے یہودیاں دی خیانت اور تورات دے جڑے احکامات نے اندے تو اعراض کرنا اور اللہ دے نبیاں دا قتل کرنا، اللہ دی کتاب تے احکام نو نہ مننا، اعراض کرنا اور اللہ دے نبیاں دا قتل کرنا، اس بات دی دلیل ہے کہ وہ لوگ کفر دے مرتکب سن، کفر دا ارتکاب کرنے والے لوگ، اور اللہ ذوالجلال نے کنی مدت پہلے دے حالات بعد اندر قرآن چ بیان فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اس قرآن نو نازل فرما کے سابقہ لوگوں دے حالات بیان کر کے اس وقت دے یہود و نصارہ اور مسلمان اور قیامت تک آنے والے لوگ، اللہ ذوالجلال نے انہوں نے آگاہی دیتی کہ ان لوگوں دے اندر اس طرح دے معاملات سن اور ان جرماں دا ان لوگوں نے ارتکاب دی کیتا، اس طرح دے گناہ کیتے، اس قسم دے معاملات انہاں کیتے، مگر تسی اس طرح دا کام نہ کرے۔ اللہ ان دا تذکرہ کر کے سانو سمجھانا چاہ رہا ہے، مگر حالات پہ اگر غور کریے وہ اگر اللہ دی کتاب تو اعراض کرن، احکام نو مسائل نو نظر انداز کرن تے برے، مگر اسی کریے تے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اگر اللہ دے نبیوں دی تعلیم، اللہ دے نبیوں دے نال معاملات کرن تے انہاں لوگوں دا جرم اور گناہ اگر اسی کریے ایسے معاملات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، آپ دی سنت، آپ دی حدیث، آپ دا فرمان، آپ دا اسوہ حسنہ اسی اگر اعراض کریے، نافرمانی کریے، تے ساڈے واسطے کیا کتاب و سنت نے انیاں کھلیاں راواں دتیاں نے، بڑی توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن دے الفاظ دے بھی غور کریا کرو، اور قرآن جو دسنا چاہتا ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے، اس بات پہ بھی غور کریا کرو، تاکہ قرآن دی یہ محبت اللہ ساڑھے دلوں اندر پیدا کر دے وے کہ اسی یہ دے غور و فکر کرنے والے، سوچ و بچار کرنے والے، جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں انہیں تے پورے اترن والے بن جائیے، اور جس بات کو روکے اس بات کو رکن والے بن جائیے۔ حالات اللہ نے بیان فرمائے، بڑی توجہ دے نال اللہ دے قرآن دے غور کرے اجے کہ اللہ پاک نے ان یہودیاں دا تذکرہ مدینہ منورہ دے اندر جو یہودی نے آباد سن، مگر پہلے
اسلاف انہاں دے بڑے جڑے گزرے کہ ساڈے وڈے اس طرح سن، ساڈے وڈے اس طرح سن، اللہ انہاں دے حالات بیان کر کے دسنا چاہتے ہیں کہ تواڈے وڈے اے کردے رہے، لہذا تسی بچ جاؤ، بعد آ جاؤ۔ ظاہر ہے وہ لوگ جڑے وڈیاں نو پوجن والے نا کہ ساڈے بڑے اس طرح کردے سن، اور ایک ایسی چیز ہے ذہن اندر، دماغ اندر، سوچ اندر ان دے مقابلے چ جس طرح دے مرضی دلائل دیتے جان، منن نو تیار ہی نہیں، تسلیم کرنو تیار ہی نہیں، اس بات پہ غور ہی نہیں کہ کون کہہ رہا ہے، کی کہہ رہا ہے تے کنوں کہہ رہے ہیں۔ چاہیے یہ ہے کہ اس بات پہ غور کیتا جائے، چلو انہاں دی قسمت بات نہیں ہو سکی، انہاں نے نہیں منیا، تسلیم نہیں کریا کیتا، تے اسی کم از کم ٹھیک ہو جائیے، اپنے آپ کو اسی ٹھیک کر لئیے۔ اللہ دے قرآن نے بڑے پیار، بڑی محبت دے نال اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللہ فرماندے نے تواڈے وڈیاں دا معاملہ اس طرح دا کہ جدو انہاں نو آکھیا جاندا، جدو کہیا جاندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اس بات پہ ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس بات کو مان لو، اس بات کو تسلیم کر لو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ ظاہر ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ انہوں بھی ایمان دی دعوت دے رہے، اور پہلے اللہ نے دعوت دیتی، مگر یہ ہوئی تقاضے اللہ ایمان والے کو بھی کر دے۔ قرآن اندر ایمان والے انج کر لو، انج کر لو، ایتھو رک جاؤ، ایتھو بعد آ جاؤ، ذرا مطابقت دا خیال رکھے آجے۔ ادھر فرمایا جدو اللہ فرماندے نے ایمان لے آؤ اوندے تے جو رب نے نازل کیتا، تے وہ لوگ اندر رویہ کی آندے نے قالوا نؤمن بما انزل علینا، اے لوگاں نے کیا کہ آندے نے قالوا نؤمن اسی ایمان لے آنے بما انزل علینا، جو ساڈے تے نازل کیتا گیا اسی اوندے تے ایمان لے آنے اونوں مننے تسلیم کرنے۔ اے یہودیاں دی بات ہے، اللہ فرما رہے آندے سن مننے کنوں؟ تورات نو، حقیقت منن والے کہندے سن مگر ماندے نہیں سن۔ کہن دی کھڑی گل ہے، کہندے سن مگر ماندے نہیں سن، تے اپنے نو آندے نے اسی ماننے اونوں جڑی ساڈے تے نازل ہوئی ہے، اور ساڈے تے نازل کی تورات ہوئی ہے اونوں ماننے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، فرمایا کہ اندہ کفر کر لے جیڑی ساڑھے دی تورات تو بعد نازل ہوئی، اندہ کفر کرنے انہوں نہیں مننا گے، اسی تے انہوں مننا گے جیڑی ساڑھے تے نازل ہوئی ہے، جیڑی ساڑھے تے نازل ہوئی انہوں اسی نہیں مننا گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کے جو بعد اندر نازل ہوئی، قرآن نازل ہویا، انجیل ہوئی، قرآن ہویا، اللہ فرماندے نے وَهُوَ الْحَقُّ، او سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے، مصدق لما معہم، ان دی تصدیق کرنے والی جڑی تواڈے کول موجود ہے، تورات تواڈے کول موجود ہے، ان دے بارے جو دسن والی وہ کتاب قرآن ہے، جن نے دسنا ہے سچی ہے کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ان دیاں تصدیقاں کرنے والی یہ کتاب ہے، ان دے بارے اندر ہوندے نے اسی مننا نہیں، اسی نہیں تسلیم کرنا، کیونکہ اسی پابنداں تورات دے ساڈے تے نازل ہوئی، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے نازل ہوئی، یعنی اس کتاب نو منن گے تے
اس نبی نو مننا گے باقی مننا نہیں دا. اور یہ عقیدہ غلط ہے. یاد رکھو سارے نبیوں تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے, ساریاں کتاباں تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے. اگر بندہ کسے ایک دا بھی انکار کرے میں فلاں نبی نو نہیں ماندا, وہ بندہ کافر بندہ ہوئے گا. کوئی بندہ ہے کبھی میں فلاں کتاب تے میرا ایمان ہی نہیں دا, ایسا بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. مجموعی طور تے سارے نبیوں تے ایمان لے آنا, ساریاں کتاباں تے ایمان لے آنا ضروری ہے. مگر بندہ پابند اس شریعت ہے جیڑی شریعت اندے وال نازل کیتی گئی ہو, پابند ہوندا ہے. مگر ایمان لے آنا سارے تے ضروری ہے. مگر یہ لوگ ہی آندے نے اسی صرف انہوں مننا گے باقی اسی مننا نہیں, باقی نبیاں نو نہیں مننا, کتاباں نو نہیں مننا, اسی صرف انہوں مننا گے. یہ حالانکہ اس بات اندر بھی جھوٹے سن, اس بات اندر بھی مکار دگے باز سن, ان دے اندر بھی جھوٹے نے. قرآن اعلان کر رہے ہیں, قرآن اللہ فرماتے ہیں اچھا مان دے ہو نو تورات نو مان دے ہو, تورات ایمان ہے. تے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں لوگوں کو اعلان کر کے پوچھو, اعلان کر کے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. فرمایا میرے محبوب انہوں پوچھو پھر تسی نبیاں نو قتل اس تو پہلے کیوں کر دے رہے, نبیاں نو قتل کیوں کیتا؟ اگر تسی مومن ہو مان دے ہو, کتاب تورات دی مان دے ہو, اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو مان دے ہو, تے پھر اللہ دے نبیاں نو قتل کیوں کیتا؟ تے قتل کسی بھی شریعت جائز, کسی بھی شریعت جائز. کیا تورات دے اندر نبیاں نو قتل کرنا جائز ہے؟ اور ایسی خرابی, اتنی بڑی قباحت اور اتنا بڑا جھوٹ کہ اسی مان لیا کسے شریعت اندر کسے دین اندر ایسا معاملہ قتل والا نہیں ہے. لہذا قتل تے وہ بھی اللہ دے نبیانو ایک نہیں کی, اللہ نے جمع دا سیگا استعمال فرمایا. اے اللہ دے نبیانو تسی قتل کیتا, کل فلم تقتلون انبیاء اللہ ان کنتم مؤمنین. کہ ایمان والے دے تے پھر قتل کیوں کیتا؟ یہ تو بہت ساری باتاں ثابت ہو رہی ہیں کہ اگر بندہ آندا ہے میں ماننا تے پھر بندے دے کاموں دے خلاف ہونے چاہیے, جنوں ماندا ہوئے ان دے خلاف پھر کام نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ کوئی دعویٰ اپنے آپ تے ذرا غور کریے, اسی کہنے قرآن نو ماننے ہم, قرآن نو معاشرہ ہی پوچھ کے دیکھو میں قرآن نو ماننا جی, میرا قرآن کا ایمان ہے, میں قرآن نو ماننا تسلیم کرنا. تے جننے پٹھے کام ہو رہے نے کیا قرآن اجازت دیندا ہے؟ یہ بھی ماننا کیسا ہے؟ یعنی اس طرح ہی ماننا پھر جویں یہودی مانتے سی, یہ تے پھر ماننا اس طرح دا ہی ہو گیا نا کہ وہ مانتے سن مگر کام اپنی مرضی دے, معاملات اپنی مرضی دے, نہ شریعت دی پرواہ نہ اللہ دے نبی دی تعلیم دی پرواہ ہے. یہ مننا پھر کیسا مننا؟ اور آج دیکھو قتل و غارت دا معاملہ دیکھ لو کتنے عروج تے جا رہے کرے انکار تیریاں شانہ تو مالک اللہ اللہ, تو مالک اللہ اللہ, زمین آسمان دا کون کرے انکار. رب تو مخلوق وکھری بنائی ہے, کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے, کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے.
کئی ساری عمر نمیتی کئی ساری عمر نمیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذانہ دا انج گل نہیں بننی تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دو کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا تو مالک اللہ اللہ تو مالک اللہ اللہ زمین آسمانہ دا کون کرے انکار ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ